الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان رخصت ہونے والا ہے۔ ابھی کل تک ہم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں خوب برکتیں ڈال دیجئے اور رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ اسی طرح بڑی تیزی کے ساتھ ہم بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے ماں باپ ہماری پیدائش کے انتظار میں تھے، دعائیں کر رہے تھے، پیدائش کے بعد خوشیاں منا رہے تھے۔ اور اب بہت دور نہیں رہا وہ وقت جب سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بن جائے گا۔ بھئی تھوڑی سی مدت، بہت تھوڑی سی مدت ہوتی ہے ایک انسان کی زندگی کی۔ حیف
در چشم زدن صحبت یار آخر شد، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدیں و بہار آخر شد۔ شاعر، فارسی شاعر کہتا ہے، پلک جھپکتے میں دوست کا ساتھ چھوٹ گیا، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد۔ کتنی خوشی تھی دوست کی آمد کی، ملاقاتیں ہوں گی، صحبتیں ہوں گی، گفتگویں ہوں گی، اچھا وقت گزرے گا، اور پل بھر میں پلک جھپکتے دوست کی روانگی کا وقت بھی قریب آ گیا۔ روئے گل سیر نہ دیدیں، ابھی موسم بہار ٹھیک سے دیکھا بھی نہ تھا، ایک پھول کو ٹھیک سے اس کے دیدار بھی نہ کیا تھا کہ موسم بہار رخصت ہو۔ روئے گل سیر نہ دیدیں و بہار آخر شد۔ کیا سبق دینے آیا تھا رمضان، ہمیں کیا بتانے، یاد دلانے آیا تھا؟ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے ارادے کی طاقت یاد دلانے آیا تھا، اپنی قوت ارادی، اپنے فیصلے کی طاقت، اپنی ول پاور، اس کو یاد دلانے آیا تھا، اس کو ریچارج کرنے آیا تھا۔ ہم ہمیشہ بہانے بناتے ہیں، عذر کرتے ہیں، یہ گناہ چھوٹتے نہیں۔ بہت چاہتا ہوں کہ غصے کی عادت چھوٹ جائے، نہیں چھوٹتی۔ بہت چاہتا ہوں کہ زبان سے گالی نہ نکلے، نہیں چھوٹتی۔ بہت چاہتے ہیں کہ بد نظری، بد نگاہی نہ ہو، نہیں چھوٹتی۔ بہت چاہتے ہیں کہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، مگر اچانک بے ادبی ہو جاتی۔ بہت چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑے نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ، گرمی، مگر نہیں ہو پاتا۔ بہت چاہتے ہیں کہ موبائل کا میں غلط استعمال ہم نہ کریں، مگر ہر وقت انگلی پھسل جاتی۔ بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، مگر نہیں کر پاتے۔ اللہ نے ہم کو تجربہ کر کے دکھایا، 30 دن ہر سال جھوٹ بولتے ہو تم، بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ جب یہ کہتے ہو کہ یہ میں چھوڑ نہیں پاتا، یہ کر نہیں پاتا، فلاں گناہ سے اپنے کو روک نہیں پاتا، بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ تم جب فیصلہ کر لیتے ہو تو جائز چیزوں سے بھی اپنے کو روک لیتے ہو۔ تم ثواب کے کاموں سے بھی اپنے کو روک لیتے ہو۔ زمزم پینا بہت برکت اور ثواب کا کام ہے، مگر تم فیصلہ کر لیتے ہو کہ مجھے صبح سے شام تک روزے کی حالت میں زمزم بھی نہیں پینا،
روک لیتے ہو، کوئی دقت نہیں۔ بہت محنت کی کمائی، خون پسینہ بہا کر تم 4 پیسے کماتے ہو، اس حلال کمائی سے بھی خریدا ہوا 1 گلاس پانی نہیں پیتے تم 1 لقمہ نہیں کھاتے ہو۔ بھوک لگتی ہے تم کو، پیاس لگتی ہے تم کو، ہونٹ تمہارے خشک ہو جاتے ہیں، تم میں سے کچھ کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تم طے کر چکے نہیں کھانا۔ تم اکیلے ہوتے ہو، بالکل کوئی نہیں ہوتا کمرے میں، سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے تم کو، فریج میں روح افزا شربت رکھا ہوا ہے، تم نہیں پیتے، اس لیے کہ تم نے طے کیا کہ نویت بصوم غد من شہر رمضان، شام تک تم نے طے کر لیا۔ اتنی آسانی سے بچ جاتے ہو تم، کوئی مجاہدہ نہیں پڑتا۔ شروع میں پہلا روزے میں کچھ تھوڑا بہت محسوس بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، اور ختم، عادت بن جاتی ہے۔ تم پکا رہی ہوتی ہو کھانا، وہر بریانی کی خوشبو بچوں کے لیے، آپ کا روزہ مکروہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ شام تک اور مجاہدہ بڑھ جائے گا۔ گھر کے کسی بیمار کے لیے تم کھانا پکا رہی ہو، مگر شاباش ہے تمہارے ارادے کو، سلام ہو تمہاری ہمت کو کہ تم اکیلے کچن میں چپکے سے کچھ چکھتی بھی نہیں۔ اب جب یہ کہتے ہو کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں چھوٹتا، تو یہ 100% جھوٹی بات ہے۔ تم نے ارادہ ہی نہیں کیا، اس لیے نہیں چھوٹتا۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم کو یاد دلائے کہ جھوٹ بولنا چھوڑو، بہانے بازی بند کرو۔ یہ جو کہتے ہو کہ یہ میں چھوڑ نہیں پاتا، دیکھو تم روز چھوڑ رہے ہو کہ نہیں چھوڑ رہے؟ ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے تم تو جائز چیزوں کو بھی چھوڑ رہے ہو۔ نامحرم عورت کو لذت کی نظر سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، تم تو اپنی منکوحہ بیوی سے بھی لذت نہیں لیتے، اتنا کنٹرول ہے تم کو۔ اپنے ارادے کی طاقت کو یاد دلانا، یہ ہے روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد۔ تمہارے پاس وہ طاقت ہے ارادے کی، تم ارادے کی طاقت کو جب استعمال کر لیتے ہو تو ہر چیز سے اپنے کو روک لیتے ہو، حرام سے بھی حلال سے بھی۔ اور جب ارادے کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کرتے تو پھر یہ کہتے رہتے ہو کہ چھوٹتا نہیں، چھوٹتا نہیں، چھوٹتا نہیں، چھوٹتا نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاح کا مرکزی نقطہ صرف ایک تھا۔ کاش ہمارے علماء ملفوظات حضرت تھانوی غور سے پڑھیں۔ کسی عالم کی زبان سے نکلے ہوئے اقوال اتنے مرتب، محفوظ اور مدون نہیں ہو سکے جتنے حضرت تھانوی کے۔ عجیب خصوصیت ہے۔ اس زمانے میں ریکارڈر بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا،
ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں تھا. ایک گاؤں میں رہتے تھے وہ، جہاں نہ کمپیوٹر نہ بجلی نہ کچھ، اور شاید ہی ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ ایسا ہو جو آج چھپا ہوا ہمارے سامنے نہ. اچھی بات، ان کو ایسے ہونہار، سلیقہ مند، ذہین، سچی طلب رکھنے والے شاگرد نوجوان علماء، عمر رسیدہ علماء ملے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو وہ لکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد مرتب کر کے ان کو ان کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے کہ کوئی غلطی ہو تو ٹھیک کر دیں. اور ان کی خانقاہ سے ایک ماہنامہ رسالہ نکلتا تھا، اس میں پورے مہینے میں حضرت صاحب جی نے کیا کیا اہم باتیں نصیحت کی اصلاح کی وہ ہر مہینے چھپ جاتا. لہذا اتنا زبردست ریکارڈ کسی کا میرے علم میں نہیں. کوئی ضروری بات جو ان کی زبان سے نکلی ہو اور وہ چھپی ہوئی نہ ہو، میں تو نہیں سمجھتا. اور ان لاکھوں جملوں میں ان کے ملفوظات 36 جلدوں میں چھپے ہیں. مواعظ الگ ہیں، یعنی ان کی تقریریں الگ ہیں، وہ 20 جلدوں میں ہیں. اور ان کی اسی طرح کی گفتگو، عام مجلس کی گفتگو، وہ ہے 36 جلدوں میں. اور آپ پڑھ جائیے تو ہر ایک ہی چیز پر وہ زور دیا کرتے تھے. لوگ ان سے بھی آگے کہتے تھے کہ فلاں گناہ میں پھنسا ہوا ہوں. وہ ہمیشہ ایک سوال کرتے تھے، یہ بتاؤ یہ گناہ تم اپنے ارادے اختیار سے کرتے ہو یا کوئی تم سے زبردستی کرواتا ہے؟ تو آدمی کہتا تھا نہیں، زبردستی تو کوئی نہیں کرواتا، عادت پڑی ہوئی ہے. تو پھر جواب میں کہتے تھے تم جب اپنے اختیار سے کر سکتے ہو تو اپنے اختیار سے چھوڑ بھی سکتے ہو. ایز سمپل ایز دیٹ. لوگوں نے اپنی اصلاح کے مسئلے کو اتنا بڑا ہوا بنا رکھا ہے، اتنا مشکل بنا رکھا ہے کہ ہر آدمی تقریباً مایوس ہے کہ میری اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی. بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات. میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ احزاب کی آخری آیت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اس آیت کا مفہوم سناتا ہوں، ترجمہ نہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کا جائزہ لیا. سب سے پہلے آسمانی مخلوقات، آسمان اور آسمانی مخلوقات، ان کا جائزہ لیا کہ ان کے اندر ارادے کی طاقت ہے یا نہیں. تو اس جائزے میں اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر میں نے ارادے کی طاقت نہیں رکھی. یہ اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ سورج نہ چاند نہ زمین نہ ستارے نہ فرشتے، کچھ نہیں. یہ سب آسمانی مخلوقات ہیں، یعنی اوپر. والارض، پھر اللہ نے نظر ڈالی زمینی مخلوقات. زمینی مخلوقات میں ہزاروں قسم کی مخلوقات، سمندروں کی مخلوقات، پانی میں تیرنے والی مخلوقات، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوقات، جنگلوں میں چلنے والی مخلوقات، سڑکوں پر چلنے والی مخلوقات. ان سب پر اللہ نے نظر ڈالی. انسان، جن، انسان نہیں، زمینی مخلوقات، زمین اور زمینی مخلوقات. تو اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر بھی ارادے کی طاقت ہے.
پھر اللہ نے آسمان اور زمین دونوں کے درمیانی مخلوقات ان پر نظر ڈالی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والی مخلوقات، ان کے اندر بھی اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر بھی ارادے کی طاقت تھی، اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ سورج اپنے ارادے سے نہیں نکل سکتا، ڈوب سکتا، چاند اپنے ارادے سے طلوع نہیں ہو سکتا، ایک خدا نے ایک میکینیکل سسٹم ان کا بنا دیا ہے بس۔ لیکن انسان کو اللہ نے دیکھا یہ اپنے ارادے کی طاقت سے سب کچھ کر بھی سکتا ہے، بہت کچھ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ فحملها الانسان، جب انسان کے اندر یہ ارادے کی طاقت اللہ کہتے ہیں ہم نے دیکھی، جو ہم نے رکھی تھی، تو ہم نے انسان ہی کے لیے ہدایات دے دی۔ نہ ہم نے ہدایات آسمانوں کو دی، نہ زمین کو دی، نہ پہاڑ کو دی، نہ سورج کو دی، نہ چاند کو دی، نہ ستاروں کو دی، نہ ہواؤں کو دی، کسی کو کوئی ہدایت نہیں دی۔ ان کے اندر ارادے کی طاقت ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو جس ڈیوٹی پہ لگا دیا وہ لگ گئے۔ اطینا طائعین، لیکن انسان کو ہم نے ارادے کی طاقت دی ہے۔ چاہو تو سچ بولو، ارادہ کرو تو سچ بولو، نہ چاہو تو جھوٹ بولو، تمہیں اختیار ہے۔ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرو، تم کر سکتے ہو، ہم بالکل زبردستی نہیں روکیں گے تم، اور تم اپنے کو روک سکتے ہو تو زبردستی ہم کوئی شیطان بھیج کر تمہاری آنکھوں کو غلط طرف نہیں موڑیں گے، یہ تو تمہارا ارادہ ہے۔ اور انسان تم کو ہم نے یہ مقام دیا ہے کہ ہم تمہارے ارادے کا احترام کرتے ہیں، ہم تم کو تمہارے ارادے کے خلاف نہیں چلائیں گے۔ تم ارادہ کرو جنت کی طرف چلنے کا اور ہم تم کو جہنم کی طرف چلا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور تم ارادہ کرو جہنم کی طرف چلنے کا اور ہم تم کو زبردستی جنت کی طرف چلا دیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وہدیناہ النجدین۔ مگر ہم سب تقریباً روز جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ چھوٹتا نہیں، وہ چھوٹتا نہیں، یہ چھوٹتا نہیں، وہ چھوٹتا نہیں۔ رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد ارادے، تم کو تمہارے ارادے کی طاقت کو یاد دلانا، یہ مقصد ہے۔ اور اتنا زبردست یاد دلانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ روز ایک تقریر ہوتی کہ ہمارے ارادے میں بڑی طاقت ہے، تقریر کا اثر کتنی دیر رہتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور کتنے لوگوں تک کسی کی تقریر پہنچ سکتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو پریکٹیکلی تم کو دکھائیں گے، خود تمہارے سامنے مریض کھا رہا ہوگا، بچے کھا پی رہے ہوں گے، تم خود پکا رہے ہوگے، پکا رہی ہوگی، مگر تم نہیں کھاؤ گے۔ یہ ہے تمہارا ارادہ۔ تم واش روم باتھ روم میں اکیلے ہو اور کلی کر رہے ہو اور جی چاہے گا تھوڑا سا پانی، لیکن نہیں، ایسا منہ بند کر کے نہاتے ہو کہ کہیں پانی غلطی سے اندر ایک بوند چلا نہ جائے۔ میں آپ کے غسل خانوں میں جھانک کر نہیں کہتا، لیکن یہ آپ سب کا معمول ہے، ہم سب کا معمول۔ کس نے تم کو یہ طاقت دے دی بھائی؟ چپکے سے پی لو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، باہر تم کو بزرگ زماں سمجھا جاتا رہے گا۔
ہے، تمہارے اندر یہ ارادے کی طاقت ہے، بالکل ہے۔ تم جو گناہوں سے نہیں بچتے ہو، یہ تمہارے ارادے کا مسئلہ ہے، تم نے ارادے ہی نہیں کیے۔ یہ ہے مقصد رمضان کا۔ لعلکم تتقون کی تفسیر یہ ہے کہ تم بچ سکتے ہو، تم بچنے کی عادت ڈالو۔ تقویٰ بریک لگانے، رک جانے، روک لینے کو کہتے ہیں۔ بنیادی مقصد رمضان کا اور روزے کا روکنے کی عادت ڈالنا، اور روکنے کی جو طاقت تمہارے اندر ہے اس کو یاد دلانا، اس کو ریفریش کرنا، اس کو ریچارج کرنا، اس کو تازگی فراہم کرنا، بس ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ہر انسان ایک اس کے اندر ایک ہمت آتی ہے، ایک کانفیڈنس آتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں اپنے گناہوں سے، بھائی میں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، یہ میں غلط کہہ رہا تھا، دھوکے میں تھا، مجھے میرے نفس نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ جو رمضان آیا، روزہ رکھا میں نے، یاد دلا دیا روزے نے کہ تم تو کر سکتے ہو۔ اور انسان کو جب یہ ارادے کی طاقت یاد آئی تو اس کو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ میں نے ایک بہت ہی گمشدہ سرمایہ پا لیا۔ اور اسی خوشی کے اظہار کے لیے اللہ نے عید کا دن رکھا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کس چیز پر شکر ہے، کس نعمت پر شکر ہے؟ عید الفطر کا دن اور اس دن کے اعمال، عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ جو تم کو ایک سبق یاد ہو گیا، بھولا ہوا، کہ میں کر سکتا ہوں، میں رک سکتا ہوں، یہ تو جشن منانے لائق نعمت ہے۔ اسی لیے کہا مناؤ تہوار، جشن مناؤ، عید مناؤ۔ مگر عید بھی اس طرح مناؤ کہ اس میں بھی تم اپنے آپ کو اچھے ہی کاموں میں لگائے رکھو، خوشی کے جوش میں غلط کام نہ کرنے لگو۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں مختلف قوموں کے تہوار، وہ خوشی کے جوش میں وہ کہتے ہیں کہ برا نہ مانو، جملہ تم خود پورا کر لو، یعنی وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، یعنی بہرحال سچ بولنے کی تو داد دینی پڑے گی نا۔ مگر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج فلاں دن ہے اس لیے برا نہ مانو، ہم کام تو برا کر رہے ہیں مگر تم برا نہ مانو۔ نہ، خوشی بھی کیسے مناؤ؟ واہ واہ واہ، اس اللہ کا شکر ادا کریں، لا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز عید پڑھو شکر ادا کرنے کے نیت سے، وہ نماز شکر ہے، اس لیے کہ تم کو تمہاری طاقت کا تعارف قرآن نے کرایا تھا، اور قرآن رمضان میں اترا تھا، اس لیے تم اس ہدایت کی نعمت پر شکر ادا کرو، اجتماعی طور پر سب جاؤ میدان میں اکٹھا ہو کر شکر ادا کرو، بہت صاف ستھرے کپڑے پہن کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، ایسے انداز سے تہوار نہ مناؤ کہ چھوٹے بچوں کا تو پیشاب نکل جائے۔
ایسے خطرناک چہرے، ڈراؤنے قسم کے انداز، رنگ برنگ کے جن بھوت، نہ اترے مجموعہ لگاؤ، اترے شمامہ لگاؤ، اترے عود لگاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، سنجیدہ باوقار، ڈھول بجاتے، اچکتے پھاندتے، شور مچاتے، مریضوں کو تکلیف پہنچاتے، نعرے لگاتے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا، حد ہے۔ صلاۃ السلام ہو محمد الرسول اللہ پر۔ عید کے ترانے میں انہوں نے اپنا نام داخل نہیں کیا، صرف اللہ کا تذکرہ کروایا۔ اخلاص کی انتہا، توحید کا کیا مقام ہے۔ اپنی تذکروں کو بھی مٹا دیا انہوں نے کہ نا میرا تذکرہ مت کرنا، اللہ کا تذکرہ۔ واہ واہ، کیا چیز ہے اسلام۔ کاش کہ اللہ کچھ سمجھدار قوموں کو اسلام دے دے۔ ہم تو بڑے ناسمجھ، بڑے ناقدرے، بڑے جاہل، بڑے نکمے کیا ہیں۔ اور اس خوشی میں شریک کرو تمام لوگوں کو۔ اس لیے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہر غریب کے گھر میں خوشیوں کا سامان پہنچاؤ۔ صدقہ فطر، ہر غریب، کوئی گھر غریب ایسا نہ رہے، کوئی شخص، کوئی گھرانہ۔ حد یہ ہے کہ بہت سے علماء کے نزدیک آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کے علماء ہی کی رائے پر عمل کریں، اپنے مفتی حضرات کے فتوے ہی پر عمل کریں۔ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر غیر مسلم غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی گھر ہی نہ بچے، کوئی جھونپڑی، کوئی سلم، کوئی، ہر جگہ تحفہ پہنچاؤ۔ اور کمال کر دیا اللہ نے، اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ کہا کہ بھئی جو کمائے گا عاقل بالغ، خود اس کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی، اس میں سے تھوڑا سا نکلے گا، بہت بڑا انعام زکوٰۃ کے طور پر۔ لیکن صدقہ فطر تو تمہارے گھر میں اس دن جو بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، سب کی طرف۔ گھر کے جتنے فیملی ممبرس، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، سب کی طرف سے حساب لگا کر نکال۔ یہ نہیں ضروری ہے کہ عید ہی کے دن صدقہ فطر نکالا جائے، یہ آخری لمٹ ہے، وہ ابتدائی نہیں ہے۔ وہ بہت لوگ اس میں کنفیوز کرتے ہیں، وہ صبح کو ان کو عید کی تیاری میں وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کسی کے گھر میں جا کے کچھ پہنچائیں، تو وہ ٹل جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے۔ رمضان ہی کے مہینے میں عید کے آنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر اپنی پوری فیملی کی طرف سے 1-2 غریبوں کے گھر میں پہنچا دینا چاہیے۔ جو زمانہ تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں آپ نے جو مقدار مقرر کی کہ کتنا صدقہ فطر، تو کئی جنس کے حساب سے مقرر کی۔ مثلا کشمش، آج کل کے جو ریٹ ہیں آپ کے کرناٹکا میں، جو جیسا کہ مجھے بتایا گیا، 3.5 کلو کشمش ایک انسان کی طرف سے صدقہ فطر کے طور پر نکالی جانی چاہیے۔ اب آپ 3.5 کلو، یا اگر مان لیجیے 4 لوگ ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ 14 کلو ہو گئی، 15 کلو ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی ہو،
آپ وہ کشمش کسی کے گھر میں پہنچائیں گے تو جہاں روٹی پکنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ کشمش کا کیا کرے گا؟ تو اس کی قیمت سب سے بہتر شکل ہے ایک انسان کی طرف سے جو کشمش کا ریٹ کرناٹکا کے دوستوں نے مجھے دیا ہے اس کے لحاظ سے ایک انسان کا صدقہ فطر بنتا ہے 840 روپے۔ اب یہ بہت بلندی کی بات ہے کہ آپ کشمش کے ریٹ کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں۔ زیادہ جو ہائیسٹ چیز ہے، مہنگی جنس، اس کے بعد ہے کھجور۔ کھجور کا بھی ریٹ یہاں یہی بتایا گیا ہے مجھے 840۔ جو کا جو یہاں ریٹ چل رہا ہے اس کے لحاظ سے 210 روپے ایک انسان کی طرف سے جو کی قیمت اگر کوئی دے تو 210 روپے پر پرسن صدقہ نکالے۔ اور آخر میں گیہوں جو 60 روپے کلو کے حساب سے ایک انسان کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے۔ اب جو انسان ذرا اتنا بڑا ثواب لینا چاہے اور کر سکتا ہو، ذرا سی ہمت کر کے وہ گیہوں کے ریٹ کے بجائے وہ کشمش کے ریٹ سے نکالیں، کیونکہ صدقہ فطر کے 2 بڑے مقصد بتائے ہیں اللہ کے رسول نے۔ ایک تو یہ کہ پورے رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو روزے کے سلسلے کے آداب کچھ ہم سے چھوٹ گئے، جو کثر کوتاہی ہو گئی، اللہ نے صدقہ فطر میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ رمضان بھر کے روزوں میں جو کوتاہیاں تم سے ہوئیں، صدقہ فطر کے نتیجے میں وہ ساری کوتاہیاں معاف ہو گئیں۔ اور دوسرا صدقہ فطر کا مقصد طعمۃ للمساکین، ارے بھائی کچھ غریبوں کو بھی تو کھلوا دو، کچھ غریبوں کے گھر میں تو خوشی کا چراغ جل جائے۔ کیا حسین شریعت ہے اسلام، کیا خوبصورت نظام، کتنا سمجھ میں آنے والی ہر چیز۔ ارادے کی طاقت کو اللہ کرے ہم لوگ اس رمضان میں اچھی طرح سمجھ کر، رمضان جیسے ہی ختم ہو ہم اپنے ارادے کو پوری طرح استعمال کرنا سیکھ چکے ہوں۔ ابھی سے یہ دعا مانگنا شروع کریں کہ اللہ جائز چیزوں کو بھی آپ نے ہم سے چھڑوا کر ہم کو آئینہ دکھا دیا، اب ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ اب ہم کسی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے جن سے آپ ناراض ہوں۔ اپنے ارادے کو استعمال کریں، اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کریں۔ رمضان کا مقصد سادہ لفظوں میں میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر دیا، اپنے ارادے کی طاقت کو پہچاننا، اور ہم سب گواہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ایک کمزور سے کمزور مسلمان بھی رمضان کے اس امتحان میں ناکام نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں رمضان سے 4 دن پہلے مت کیا کرو۔ بڈھے لوگ اپنی جوانی تو بھول جاتے ہیں، ستر چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور اپنے بیٹے اور بہو کو پھنسا دیتے ہیں۔
اب وہ نوجوان لڑکا وہ تو دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، اور کل نکاح ہوا اور آج رمضان شروع، تو جو اس آزمائش سے گزرے ہوں ان کو 100 روپے ہدیہ دے کر تنہائی میں پوچھنا کہ کیسے جھیلا تم نے، وہ چپکے سے کہیں گے 60 روزے رکھنے پڑے تھے۔ کیوں رکھنے پڑے تھے یہ نہ پوچھنا، من ستر مسلما سترہ اللہ۔ کسی بیوقوف لوگ ہیں، کسی احمق لوگ ہیں۔ مجھے دعوت نامے ملتے ہیں نکاح کے، کب؟ 29 شعبان، گئی بھینس پانی میں۔ اب اللہ ان دونوں کی مدد کرے بیچاروں کی، اللہ شاید کسی حکومت نے ظلم کیا ہو اتنا جتنے ان نالائق بیوقوف ماں باپ نے بیٹی اور بیٹے پر ظلم کر دیا۔ کیا قیامت آ رہی ہے بھائی؟ پہلے کر لو یا رمضان کی بات کرو، ان کی اصلی عید ہو جائے۔ سب ضروری باتیں میں نے اشاروں میں کہہ دی ہیں، کچھ بچا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو علاج کراؤ اور شفا کی دعا مانگو، ابھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت باقی ہے۔ حقیقت پسند بنو، حقیقی مسائل کو نظر انداز کرنا بالکل ایسا ہے جیسے شترمرغ خطرے کے وقت میں اپنی گردن ریت کے اندر چھپا لیتا ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتا، اس کا جسم تو بہت بڑا ہے، وہ تو دکھائی پڑتا ہے۔ اس لیے زمینی سچائیوں کو نظر انداز کرنا چھوڑو، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی مشکلات کو سمجھو۔ اتنے سخت امتحان میں ان کو مت ڈالو کہ وہ کامیاب نہ ہونے پائیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم کی موضوعات پر جو میں نے باتیں کہیں، اصل مرکزی گفتگو اس وقت میں نے اسی موضوع پر کی ہے کہ رمضان کا مقصد ارادے کی طاقت کو تازہ کرنا اور یاد دلانا، ہمیں یاد دلانا کہ تم یہ بہانے چھوڑو کہ فلاں گناہ نہیں ہو پاتا، میں مطالعہ نہیں کر پاتا، میں پڑھ نہیں پاتا، میں یہ نہیں کر پاتا، میں وہ نہیں کر پاتا۔ سب کر سکتے ہو، ارادہ تو کرو۔ بالکل جھوٹ ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور وہ نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں چھوڑ سکتے اور وہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہم نہ کر سکنے والے ہوتے تو اللہ ہم کو حکم ہی نہ دیتا۔ اللہ نے گائے بیل کو تو حکم نہیں دیا، پہاڑوں کو، زمین آسمان کو تو حکم نہیں دیا، اس لیے تو وہ کر ہی نہیں سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ اور سورہ احزاب کی جس آیت میں یہ مضمون آیا ہے اس میں جانتے ہو کیا اشارہ ہے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ یہ ارادے کی طاقت انسان کو جو ملی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ بدترین سزا دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ مشرک مردوں اور عورتوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، منافق مردوں اور عورتوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ غضب کا اشارہ ہے، لرزا دینے والا اشارہ ہے، تڑپا دینے والا اشارہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو اس میں یہ ہوا کہ تم میری طرف اپنے کو منسوب کر کے مگر اپنے ارادے کو استعمال نہ کر کے تم بڑے مجرم ہو، پہلے ہم تم سے نپٹیں گے۔ ورنہ عام ترکیب تو یہ تھی
کہ کہا جاتا کہ لیعذب اللہ المشرکین والمشرکات والمنافقین والمنافقات، پہلے مشرکوں کا ذکر کیا جاتا، بعد میں ہم منافقوں کا ذکر کیا جاتا، اور فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ یہ کہ ہاں جو میرے پکے ارادے پر جمنے اور عمل کرنے والے ایمان والے مرد اور عورتیں میرے بندے و بندیاں ہیں، ان کی غلطیوں کو میں معاف کر دوں، ان کی توبہ قبول کر دوں، ان کو صحیح رخ پر چلنے کی توفیق دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ زندگی میں یہ آخری رمضان نہ ہو اور رمضان ملے، رمضان کا یہ آخری جمعہ نہ ہو اور رمضان ملیں اور رمضان کے جمعے ملیں، تب تک مہلت دیتے رہیے گا جب تک ہم آپ کو راضی نہ کر لیں، جب تک ہم آپ کو منع نہ لیں، اس سے پہلے ہم کو اپنے پاس مت بلائیے گا، ابھی تو ہم آپ کے سامنے حاضری کے لائق نہیں ہیں، کیا منہ لے کر آئیں گے، کیا ہے ہم نے جو ہم آئیں گے، کیا پیش کریں گے آپ کے سامنے؟ جب کسٹم آفیسر کھولے گا، جب آپ کا فرشتہ ہماری اعمال نامہ کھولے گا، تو سوائے گناہوں کے اس میں سے کیا نکلے گا؟ پھر کیا ہوگا ہمارا؟ وہ ہم کو سب کو معلوم ہے۔ نماز کے بعد مختصر سی اجتماعی دعا ہوگی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، بار الہ ہم جیسے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، نالائق ہیں، نافرمان ہیں، ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں، قصوروار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر جیسے بھی ہیں آپ کے ہی تو ہیں، آپ کے محبوب کے امتی کہلاتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے اس کا اعتراف ہے، مگر اب ہم اپنی کوششوں سے نا امید ہو کر آپ کے حضور یہ کہنے آئے ہیں کہ اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کے آپ ہم کو توفیق دے دیجئے، آپ ہم کو تقویٰ دے دیجئے، آپ ہم کو اپنے ارادے کی طاقت کی پہچان دے دیجئے، بہانے بازی کی عادت چھڑوا دیجئے، بہانے بازی کی عادت چھڑوا دیجئے۔ اقرار کرتے ہیں کہ اب تک ہم نے بہانے بازی کے سوا کچھ نہ کیا، کاش ہم کچھ پہلے سمجھ گئے ہوتے، کچھ کوشش شروع کر دی ہوتی، بہت سے گندے گندے گناہوں سے بچ گئے ہوتے۔ ہونا تھا جو ہو گیا، اعمال نامہ سیاہ ہو گیا، دل پہ دھبے لگ گئے، مگر اللہ آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، جمعے کے بھکاری ہیں۔ اللہ جمعے کے دن تو جب بھیک مانگنے ہمارے بھائی بہنیں نکلتے ہیں تو اپنے گھر میں کہہ کے آتے ہیں بچوں آج جمعے کا دن ہے، آج تو میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، اور وہ بھی رمضان کا جمعہ ہے،
مسلمان خوب خیرات نکالیں گے اور میں لے کر آؤں گا اور بچوں تم کو کھلاؤں گا بھی اور تمہارے بھی عید کے کپڑے بن جائیں گے۔ اللہ ہم بھی تو جمعے کے بھکاری ہیں، ہم بھی تو جمعے کے بھکاری ہیں، ہم بھی تو جمعے کی خیرات لینے آئے ہیں۔ اللہ جمعے کی خیرات کے طور پر ہم کو ایمان عطا فرما، اللہ ایمان کامل عطا فرما، اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنی پہچان عطا فرما، اپنا خوف و خشیت عطا فرما۔ اللہ سنت و شریعت کا اتباع نصیب فرما، اللہ اپنے رسول سے عشق نصیب فرما، اللہ اپنے رسول سے سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی جان مال، اللہ عزت آبرو اور ایمان سب خطرے میں ہیں۔ اللہ کب کس وقت کس کو اٹھا کر جیل بھیج دیا جائے، کیسا جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کب کس وقت کس کو کچھ گنڈے گھیر لیں اور اس سے کہیں کہ یہ کفریہ اور شرکیہ بات کہو ورنہ مار ڈالیں گے۔ اللہ کب کس وقت ہماری بچیوں کا حجاب نوچ دیا جائے، کب کس وقت کس بچی کی عزت لٹ جائے۔ اللہ اس بیچارگی کی زندگی سے اب نکال لیجئے، اس بیچارگی کی زندگی سے نکال، اس ذلت کی زندگی سے اب چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی اب ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اللہ ہم کو بزدلی سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ مایوسی کو ہم سے اور مایوسی سے ہم کو ہزاروں میل دور کر دیجئے۔ اللہ مایوسی سے ہم کو اور مایوسی کو ہم سے ہزاروں میل دور کر دیجئے۔ اے رب کریم، 313 نے دنیا کی تاریخ پلٹی تھی، اب تو ہر مسجد میں 313 سے بہت زیادہ ہیں، مگر کہاں ہے ان کا وقار، کہاں ہے ان کی عزت، کہاں ہے ان کا رعب و دبدبہ؟ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بے وفائی کی ہے، ہم نے دھوکہ دیا ہے، ہم اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں۔ اللہ ہم منافق ہو گئے، اللہ ہم منافق ہو گئے، اللہ آپ کی قسم، آپ کی قسم ہم منافق ہو گئے، بدترین درجے کے نفاق میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج آپ سے اللہ کیسے مانگیں کہ ہم کو نفاق سے چھٹکارا عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہمت، بہادری، جرأت اور حوصلہ عطا فرما، سمجھداری، فراست اور بصیرت عطا فرما، اجتماعیت نصیب فرما، امت پناہ نصیب فرما، اپنے آپ کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے قائد کی بات کو ماننا ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں مخلص قائد عطا فرما، اس کی پہچان اور قدر کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی الگ الگ کچھ ذاتی ضرورتیں، پریشانیاں بھی ہیں، گھریلو بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں اور نہ جانے اور کیا کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی الگ الگ ضرورتوں اور پریشانیوں کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آج ہم بھیک کا پیالہ لے کر آئے ہیں، اللہ ہم آپ کے سوا کسی در کا منگتا نہیں بننا چاہتے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنے در کا منگتا بنائے رکھیے، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجیے، ہماری پریشانیاں دور کر دیجیے، ہمارے تمام بیماروں کو صحت دے دیجیے۔ اللہ جو غربت میں بہت پریشان ہیں، اللہ ان کی غربت کو عزت کے ساتھ دور کر دیجیے، دور کر دیجیے، اللہ دور کر دیجیے۔ ہر ضلع کے ایک ایک ایمان والے کو اللہ اپنے ضلع کی مرکزی قیادت سے جوڑ دیجیے، وہ قیادت کھڑی کر دیجیے۔ اے رب کریم، اے اللہ، برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے اس سلسلے میں جو بھی کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح اور مثبت قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ان حالات کی وجہ سے
اللہ ہمارے دلوں میں غصہ نہ آئے، بدلے کا جذبہ نہ آئے۔ اللہ یہ ملک روحانیت کی تاریخ رکھتا ہے، ہم کو اپنے ملک کا وفادار بنا، خدمت گزار بنا، اور ہمارے اپنے اس ملک کو خاص طور پر اور پوری انسانی برادری کو عام طور پر اللہ ہر پہلو سے ترقی نصیب فرما، اقتصادی پہلو سے بھی اور اخلاقی پہلو سے بھی، اللہ روحانی پہلو سے بھی، مادی پہلو سے بھی، ہر پہلو سے ترقی عطا فرما، اور ان ترقیوں کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور صلاحیت کو بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جمعے کا خاص عمل درود و سلام ہے۔ اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب کا، اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں مگر عنایت کر کے ہم سب کا نام لے کر رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک لوگوں پر اللہ، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔